نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف جب آئے تھے تو حضرت خواجہ کو بہت زیادہ پریشان کیا گیا۔ غریب نواز کوئی لاؤ لشکر لے کر کے نہیں آئے تھے، اور اس ملک میں دو طرح سے مسلمان آئے، ایک طرف شہاب الدین اور ایک طرف خواجہ معین الدین۔ شہاب الدین غوری لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے، خواجہ معین الدین کوئی تلواریں لے کر کے نہیں آئے تھے، خواجہ معین الدین ہاتھ میں تسبیح لے کر کے آئے تھے۔ لوگوں مجھے بتاؤ کہ حکومت شہاب الدین غوری کی باقی ہے یا خواجہ معین الدین کی؟ جی ذرا زور سے بولیے اللہ والوں کا نام، کس کی حکومت باقی ہے؟ خواجہ معین الدین کی نا، شہاب الدین غوری کی حکومت تو باقی نہیں ہے۔ قسم خدا کی 800 سال سے ہندوستان کے مسلمانوں نے شہاب الدین غوری کا عرس نہیں منایا، خواجہ معین الدین کا عرس اس لیے منایا کیونکہ خواجہ معین الدین اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے نہیں آئے تھے، تسبیح لے کر کے آئے تھے، اور انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ لوگوں اس ملک میں ضد سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ملک میں اپنے دشمن سے ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ملک ایسا ہے اور اس ملک کی فطرت ایسی ہے کہ یہاں لوگ چمتکار کو نمسکار کرتے ہیں۔ خواجہ معین الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے وجود کو تم دریا کی طرح سخی بنا لو۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے وجود کو تم سورج کی طرح مشرق بنا لو۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے وجود کو تم زمین کی طرح تواضع کرنے والا بنا لو۔ جیسے دریا کبھی کسی سے مذہب نہیں پوچھتا، جو بھی پیالہ ڈالتا ہے اس کی پیاس بجھاتا ہے، جس طرح سورج کبھی مذہب دیکھ کر کے روشنی نہیں پہنچاتا۔ ہندو کے گھر میں بھی روشنی جاتی ہے سورج کی، مسلمان کے گھر میں بھی روشنی جاتی ہے سورج کی، سکھوں کے گھر کو بھی روشن کرتا ہے اللہ کا سورج۔ حضرت خواجہ معین الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے وجود کو زمین کی طرح تواضع اور انکساری والا بنا لو، کہ جیسے اس زمین پر مسلمان چلتے ہیں ویسے ہی غیر مسلم چلتے ہیں، جیسے اس زمین پر چرند و پرند چلتے ہیں ویسے ہی درندے بھی چلتے ہیں۔ زمین کبھی کسی پر تنگ نہیں ہوتی، زمین کبھی کسی کو یہ نہیں کہتی کہ تمہیں میرے اوپر چلنے کا حق نہیں ہے۔ اگر حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو ذرا سوچو کہ اس ملک میں دریا کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے، کہ یہاں گنگا کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے جو فرمایا، اس ملک میں سورج کو بھی بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس ملک میں زمین کو دھرتی ماں کہا جاتا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ لوگوں مسلمانوں اگر تم عزتوں کے آسمان پر بیٹھنا چاہتے ہو اور اس ملک کے لوگوں کی نظروں میں عزت پانا چاہتے ہو تو اپنے وجود کو دریا کی طرح بنا لو، تمہیں عزت ملے گی۔ اپنے وجود کو تم سورج کی طرح بنا لو، تمہیں عزت ملے گی۔ اپنے وجود کو تم زمین کی طرح بنا لو، اللہ رب العزت تمہیں آسمانوں پر پہنچا دے گا، عزتوں کے آسمان پر پہنچا دے گا، تمہارے سروں پر عزتوں کے تاج سجائے جائیں گے۔ غریب نواز نے یہ بات صرف ارشاد نہیں فرمائی ہے بلکہ غریب نواز کا وجود دریا کی طرح سخی بھی ہے، خواجہ کا وجود، حضرت خواجہ کا وجود سورج کی طرح مشفق بھی ہے، غریب نواز کا وجود زمین کی طرح تواضع انکساری کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنی مسجدوں میں اسٹیکر تو لگا لیے کہ اس مسجد میں فلاں فرقے کے لوگوں کا آنا منع ہے، لیکن 2022 کے اس نفرت کے ماحول میں بھی اگر کسی دروازے پر کوئی اسٹیکر نہیں ہے، 24 گھنٹے اگر کسی بارگاہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے تو وہ بارگاہ حضرت خواجہ معین الدین کی بارگاہ ہے، وہ غریب نواز کا آستانہ ہے، جہاں نہ دلت دیکھا جاتا ہے، نہ مسلم دیکھا جاتا ہے، نہ ہندو دیکھا جاتا ہے، نہ سکھ دیکھا جاتا ہے، جو بھی آتا ہے سب کی جھولیاں بھری جاتی ہیں۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، ان کے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ جو اپنے وجود کو سورج کی طرح بنا لیتا ہے اللہ رب العزت خواجہ معین الدین کی طرح عزتیں عطا فرماتا ہے، جو اپنے وجود کو سورج کی طرح بناتا ہے اللہ رب العزت خواجہ معین الدین کی طرح اس کو عزت عطا فرماتا ہے، جو اپنے وجود کو زمین کی طرح بنا لیتا ہے سب کو فیض پہنچاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے آنگن کو ساری مخلوق کے لیے ہجوم کا ایک ذریعہ بنا دیتا ہے۔ دنیا میں بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے تو موب لنچنگ ہوتی ہے، جب دنیا میں بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے تو تشدد ہوتا ہے، جب دنیا میں بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے تو ٹھیلے پلٹا دیے جاتے ہیں، سبزی والوں کی سبزیاں لوٹ لی جاتی ہیں، لیکن غریب نواز کی بارگاہ میں جب بھی بھیڑ اکٹھی ہوتی ہے تو یہ دعا کرتی ہے، اے اللہ اس ملک کو سلامت رکھنا۔ یہ 800 سال بیت گئے، ایک طرف تلوار والے شہاب الدین غوری آئے، دوسری طرف خواجہ معین الدین آئے، آج بھی ہم 2022 میں یہ اعلان کرتے
کرتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا رشتہ شہاب الدین غوری سے نہیں ہے، علاء الدین خلجی سے نہیں ہے، ابراہیم لودھی سے نہیں ہے، بلکہ آج کے مسلمان بھی اگر عرس مناتے ہیں تو خواجہ معین الدین کا مناتے ہیں، عرس اگر ہم بناتے ہیں تو نظام الدین کا مناتے ہیں، عرس ہم بناتے ہیں تو بابا فرید کا مناتے ہیں، محبوب الہی کا مناتے ہیں، کیونکہ ہم تلوار والوں سے نہیں تسبیح والوں سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اگر ہمارا وجود ایسا ہوتا کہ ہم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تو کیا نفرت کا ماحول ہمارے سر پہ مسلط ہو پاتا؟ بس ضرورت ہے میرے بھائی، اتنا خوبصورت کیریکٹر دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے، خواجہ معین الدین دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے، یہ بابا فرید دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائے جاتے، یہ نظام الدین اولیاء دنیا کی کسی قوم میں نہیں پائے جاتے، جن کا بیتا ہوا کل اتنا شاندار ہے ان کا آج اتنا بھیانک اور خطرناک کہ لوگ نفرت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ذرا سوچئے، دنیا کی ترقی آگے بڑھنے میں ہو سکتی ہے لیکن ہماری ترقی ہمارے پیچھے ہے۔ اپنے پیچھے لوٹ کر کے دیکھیے، اتنے خوبصورت چراغ روشن ہیں، اس روشنی کو حاصل کریے، اپنے آج کو روشن کریے اور اپنے کل کے لیے منصوبے بنائیے۔ آپ کے لیے اس ملک میں عزتیں پانا مشکل نہیں ہے، بس ان 3 باتوں کو غریب نواز کی یاد رکھیے کہ اپنے وجود سے سب کو فائدہ پہنچائیے، اپنے وجود سے سب کو روشنی پہنچائیے، اپنے وجود سے سب کو نفع پہنچائیے۔ جس دن ہمارا وجود اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ میں غیر مسلموں کو بھی فائدہ پہنچانے والا بن جائے گا، اللہ رب العزت لوگوں کی نظروں میں ہمارے لیے عزتیں بیٹھا دے گا، لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے محبتیں بیٹھا دے گا۔ اللہ پاک آج کے اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ہم